الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، یعنی یہود نے، وقالوا اور انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل، غلف غلافوں میں ہے، وقالوا قلوبنا غلف اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، بلکہ لعنہم لعنت کی ہے ان پر اللہ نے بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے یا کفر کے سبب، فقلیلا بس بہت کم لوگ ما جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی ہے اور بہت تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اب اس آیت میں یہود کا یہ قول، ان کی یہ بات کہ وقالوا قلوبنا غلف کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، کہ ہمارے دل ڈھکے ہوئے ہیں، ان تک کوئی بات نہیں پہنچتی۔ یہ بات انہوں نے تکبر کے ساتھ کہی کہ ہمیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس پہلے ہی بہت علم ہے۔ کیونکہ پچھلی آیت میں یہ بات ہم پڑھ چکے کہ انہوں نے رسول کا انکار کیا، استکبرتم تکبر کرتے ہوئے۔ اور تکبر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعریف پوچھی گئی تکبر کی۔ آپ نے فرمایا ترک الحق وغمط الناس، کہ حق بات کو چھوڑ دینا اور کسی کو اپنے سے چھوٹا سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ اور یہود نے تکبر کیا اور کہا کہ ہمارے دل تو پردوں میں ہیں، غلافوں میں ہیں، اب ضرورت نہیں۔ انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنی بری صفات کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے یا خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور حقیقت کا اعتراف کر لینا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہی حالت یہود کی تھی۔ تو بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، تو اللہ رب العزت نے ان کے اس حالت کی تردید فرمائی ہے، یعنی ان کے دجل اور فریب کو واضح کیا کہ انہوں نے انکار کس وجہ سے کیا، وہ ملعون کیوں ٹھہرے، اللہ کی لعنت ان پر کیوں ہوئی، کیونکہ انہوں نے تکبر کیا، اپنے کفر کی وجہ سے انہوں نے حق بات کو چھوڑ دیا، اور بہت ہی تھوڑے تھے جو ایمان لانے والے تھے۔ اب تھوڑے سے مراد یا تو وہ جو ایمان لے آئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ صحابی رسول بن گئے، یا فقلیلا ما یؤمنون کہ تورات میں سے بہت کم احکام تھے جن کو انہوں نے مانا، اور فقلیلا کبھی یہ عدم کے لیے بھی آتا ہے کہ انہوں نے کسی بات کو نہیں مانا، ہر چیز کا انکار کر دیا۔ اگلی آیت، ولما اور جب جاءہم آیا ان کے پاس یا آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ کی طرف سے، مصدق جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کی، معہم جو ان کے پاس تھی۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، اور جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی طرف سے جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس تھی۔ وَكَانُوا اور وہ تھے یعنی یہود، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون وہ فتح مانگا کرتے، علی الذین ان لوگوں پر یا ان لوگوں کے خلاف، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ وَكَانُوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا۔ فلما بس جب جاءہم آ گیا ان کے پاس، ما جو عرفوا انہوں نے پہچان لیا، کفروا تو کفر کیا، بھی اس کے ساتھ۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، کہ بس جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی انہوں نے اس کو پہچان لیا اور اس کے ساتھ کفر کیا۔ فلعنت اللہ بس اللہ کی لعنت ہے علی الکافرین
انکار کرنے والوں پر۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، بس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر۔ اس آیت میں کہ جب ان کے پاس کتاب آ گئی اللہ کی طرف سے جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی ذکر ہے قرآن کا، حق کا، کہ جب قرآن آ گیا اور وہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس، یعنی تورات، قرآن تورات کی تصدیق کرنے والا۔ اس آیت کے اگلے حصے میں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اس سے پہلے وہ فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، یعنی یہی یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت کے ہاں دعا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی کو جلدی بھیج دے کہ جس کی نشانیت انہیں تورات میں بیان کی ہے، کیونکہ بھئی یہ بات جانتے تھے کہ وہ نبی آئے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا، اور یہ بات کہتے بھی تھے عرب کے لوگوں کو کہ ہم اس نبی کے ساتھ مل کر تم کو مغلوب کر دیں گے، تم پر فتح حاصل کر لیں گے۔ تو یہی دعا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی کو جلدی بھیج دے تاکہ ہم فتح حاصل کر لیں ان عرب مشرکین کے خلاف، کافروں کے خلاف۔ تو فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، تو جب وہ نبی آ گیا تو انہوں نے اس کو پہچان بھی لیا، جان بھی لیا کہ یہ وہی نبی ہے کہ جس کی نشانیاں تورات میں بیان کی گئی۔ کفروا بھی، پھر اس کے ساتھ کفر کر دیا، پھر ماننے سے انکار کر دیا، تعصب کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تکبر کرتے ہوئے۔ تو فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر جو انکار کرنے والے ہیں۔ اب اس آیت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر کہ جو حق کو جان کر اس کا انکار کر دیتے ہیں، تکبر سے کرے، تعصب سے کرے، حسد کرتے ہوئے کرے، یعنی جس وجہ سے بھی وہ حق بات کا انکار کرتے ہیں، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو قرآن یہ آئینہ ہے، ہر کوئی اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے، اور یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ساری باتیں سب یہود کے بارے میں، بلکہ ان بری صفات کو دیکھے اور قرآن میں اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، یہ بری صفات میرے اندر تو نہیں پائی جاتی، تو ان کو سمجھ کر پھر اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو صحیح کرے۔ اللہ رب العزت اپنی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق دے۔